السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ملک میں نئی سیاسی جماعت کی ضرورت کیوں پڑی اور جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کوئی سیاسی ہلچل کیوں نہیں پیدا کر سکے، ماحول میں کوئی گرما گرمی کیوں نہیں پیدا کر سکے، پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی جو کارکردگی رہی نون لیگ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، جبکہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے بڑی کڑی تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان صاحب سود کے خاتمے کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن وزارتیں انہوں نے ضرور انجوائے کی ہیں۔ بڑا سخت بیان ہے۔ ساتھ ہی ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کا سلسلہ رکھیں گے کہ ایم کیو ایم متحرک نظر آ رہی ہے، مستقبل کیا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں نلکوں میں تو پانی آ رہا ہے اور سیوریج کا پانی جا نہیں رہا ہے۔ عجیب حالات ہیں کہ نلکوں میں پانی نہیں ہے اور سیوریج کا پانی جو ہے وہ جا نہیں رہا، تو جو راستے ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہیں۔ اور خورشید شاہ صاحب کا بھی بڑا بیان سامنے آیا ہے کہ الیکشن فروری سے اگر آگے گئے، یعنی فروری میں ہو جانے چاہیے، ورنہ ایمرجنسی ہوگی یا پھر مارشل لا آ جائے گا۔ کس سینیریو میں انہوں نے بات کی ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے اپنے جو ہمارے گیسٹ ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ الیکشن 2024 کے کیا اثرات مرتب ہوں گے عوام پر، عوام کتنا اس سے ریلیف حاصل کر سکے گی، اور جو مریم نواز صاحبہ کا جو جلسہ ہوا ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ کتنا نون لیگ پر امید ہے اور اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے، میاں صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ ٹکٹس تو انہوں نے بک کرا لی ہیں، لیکن سینیریو کیا بنتا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو صاحب نے بھی الیکشن کی تاریخ مانگ لی ہے الیکشن کمیشن سے، اور ساتھ ہی بڑے دبنگ لہجے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا حق ہمیں دے دیں، ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ 2018 میں دھاندلی کر کے حکومت بنائے گی۔ ان کا بیانیہ بھی سامنے آ گیا، جبکہ غریب عوام پر ایک بار پھر بجلی بم گرا دیا گیا ہے اور 4 روپے پر یونٹ تقریباً جو بجلی کے یونٹ ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اور کراچی والوں نے $50 ملین گھروں میں چھپا رکھے ہیں، حساس اداروں کی رپورٹ سامنے آئی ہے اور بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے، آپریشن شروع ہونے والا ہے۔ بڑے مگرمچھ جو ہیں ان پہ ہاتھ ڈالنے کی تیاریاں، ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو گیسٹ، ان کا میں تعارف کروا دوں۔ سردار بابر عباسی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، سینئر سیاسی رہنما ہیں اور پریزیڈنٹ سینٹ پاک ڈیفنس قومی موومنٹ ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اکثر آپ پروگرامز میں ان کے تجزیے سنتے رہتے ہیں۔ جبکہ سردار نزاکت صاحب ہیں، رہنما پیپلز پارٹی ہیں اور یہ آن کال ہوں گے ہمارے ساتھ۔ نعمان رضوی صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ آن کال ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ پہلے میں بات کرنا چاہوں گی سردار بابر عباسی صاحب سے۔ السلام علیکم بابر عباسی صاحب، کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں ماحول بنتا ہوا، صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ نئی سیاسی پارٹی جو ہے، پہلے 14-15 جماعتیں ہیں، عوام پہلے ہی بٹی ہوئی ہے، پہلے تو فرقوں میں، پھر لسانی اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں بٹی ہوئی، پھر یہ جماعتوں میں بٹ گئی، اب پھر ایک نئی پارٹی آ گئی، ضرورت کیوں پڑی اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے خیال میں کوئی سیاسی پارٹیاں بننا ضرور نہیں ہے، اچھی بات ہے اگر زیادہ پارٹیاں ہوں گی، لیکن زیادہ جو ہے نا مثلا افیکٹ کریں گی جو بڑی پارٹیاں ان کو۔ سر جی ہر جماعت اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لے گا، 1.5 اینٹ کی نہ بنائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بدبختی ہے کہ جس طرح تحریک انصاف ابھر کر سامنے آئی تھی اور جس طرح تینوں پارٹیوں سے لوگ مایوس تھے، اس طرح تحریک انصاف کی طرف لوگوں کا رجحان تھا، لیکن انفارچونیٹلی کہ تحریک انصاف نے کسی قسم کا کوئی عوام کو کوئی ریلیف، کوئی پیکیج نہیں دے سکی، جس وجہ سے اب دیکھیں اب بھی جو رسا کشی ہے وہ تو جہانگیر ترین اور پرویز خٹک نے بھی نہیں مچائی نا کوئی۔ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی بھی بن گئی، پرویز خٹک کی بن گئی، ایک اور پارٹی بھی بننے والی ہے، بہت ساری پارٹیاں ہیں، لیکن چلیں اگر مثلا بالکل کسی کی بھی ہے ملک کے لیے ابھی دیکھیں قبل وقت ہے، دیکھیں جو ہے نا کچھ کہنا ہم کہہ نہیں سکتے، باتیں تو چل رہی ہیں، میرے خیال میں شاہد صاحب بھی ان کا بھی ہمیں سننے میں آ رہی ہے بات۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان میں ہم اس طرح سے دیکھیں کہ اگر ملک کے مفاد کے لیے پارٹیاں بنتی ہیں اور صحیح معنوں میں یہ پارٹیاں اگر ملک کے مفاد کے لیے کام کریں تو پھر ایک لحاظ سے اچھی اس لیے بات ہے کہ کوئی پارٹی میجورٹی نہیں لے سکے گی، جتنی بھی بڑی پارٹی ہیں وہ بھی میجورٹی نہیں لے سکیں گے، پھر وہ باؤنڈ ہو جائیں گے ان پارٹیوں کے۔ لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ صرف اپنے کام، اپنی پارٹیوں کو مضبوط کرنا، یہ ہمارا جو ایک وسیلہ بن گیا پاکستان میں، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ عوام کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، بالخصوص ملک کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، جو نہیں ہوتی، جو کسی پارٹی نے آج تک کوئی وہ وقت چلے گئے جو پرانی پارٹیاں تھیں جو اپنے کچھ کام بتاتی ہیں، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جس طرح پیپل پارٹی نے کام کیے، محترمہ کے دور میں بہت کام ہوئے، میاں نواز شریف کی حکومت میں بھی کام، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے،
خان صاحب کے پاس بھی ایک بڑا چانس تھا کچھ اکا دکا کام ہونے کے لیے کہ نہ ہونے کے برابر کیے. اس سے دیکھیں مایوسی ہوتی ہے. پھر آ کر ٹی وی ٹاک شو میں بڑے بڑے دعوے کریں, وہ دعوے آپ کے ہوتے نہیں ہیں کیونکہ کام آپ نے پورے کیے نہیں ہوتے. اس پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی بڑی جو ہے نا. نعمان رضوی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم نعمان رضوی صاحب. نعمان رضوی صاحب, یہ اتفاق کریں گے آپ سردار صاحب کی بات سے کہ پارٹیاں بننی چاہیے. ابھی جو پارٹی بن رہی ہے یہ تو اور انتشار کا شکار نہیں محسوس ہو رہا؟ سیاسی ایک انتشار ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ دو اٹھ کے وہ اپنی الگ سے ایک پارٹی بنا لیتا ہے اور سیاست شروع کرتا ہے. اس طرح تو کیسے گورنمنٹ بنے گی؟ کیا ماحول کیا بنتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن پہ اثر ہوگا اس کا کچھ؟ بات یہ کہ پارٹیز تو آپ بنا رہے ہیں لیکن انڈیگرینٹس کیا ہے اس کے اندر, مطلب ریسیپی کیا ہے؟ کیا وہی پرانے مسالہ جات اس میں ڈالیں گے جو عوام جن کو مزہ چک چکی ہے تو کامیابی ہے. ادروائز آپ نئے لوگوں پہ ڈالیں گے تو وہ عوام کے ذہنوں میں وہ آ ہی نہیں سکتے. جو مخصوص لوگ ہیں ان لوگوں کے جن کو جس پارٹی میں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں وہ ڈال کے جو ہے وہ بنا دیتے ہیں اور عوام جو ہے اس کا ٹیسٹ چکھنے کو تیار ہو جاتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ابھی جو نئی پارٹی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مختلف پارٹیوں کا, جیسے جہانگیر ترین صاحب ہیں, علیم خان صاحب ہیں جو پارٹیز بنا رہے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں اور کس حد تک جاتے ہیں. لیکن یہ کہ جتنا ان سے جو کام لیا جانا ہے وہی لیا جانا ہے. مین اسٹریم پہ تو یہ کوئی ایسی پارٹی تو ہے نہیں کہ جو ہے وہ سویپ کر جائیں گی اور وفاق میں اور چاروں صوبوں میں اور جناب یہ جو ہے حکومت بنا لیں گی. کسی نہ کسی کا حصہ بنانا ہے, کہیں نہ کہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ ہمارے یہاں سلسلہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے, کوئی اس میں نئی بات تو ہے نہیں ہے. چاہے وہ ایس ڈی ہو, سندھ ڈیموکریٹک الائنس ہو, یا پھر مسلم لیگ قاف ہو, یا باپ ہو, یا دوسری دیگر جماعتیں ہیں, اس طرح کی پارٹیز بنتی آئی ہیں اور ان کو حکومتوں کا شامل کر دیتے ہیں اور اس وقت تک ہی شامل کرتے ہیں جب تک مفادات ہوتے ہیں اور جب چاہتے ہیں ان کو الگ کر دیتے ہیں. تو کوئی اس میں کوئی بڑا نہیں ہے. ایک ڈش ہے, ایکسٹرا ڈش رکھی جاتی ہے. اب ٹرینڈ چل گیا یہ بھی سویٹ ڈش کے طور پہ. اچھا نعمان رضوی صاحب, اس بارے میں بھی بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن کا جیسے جیسے قریب آتا ہے وقت, یہ تنقیدی رویہ آپس میں یہ بڑا شروع ہو جاتا ہے. اب امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے بڑی تنقید کر دی فضل الرحمان صاحب پہ. انہوں نے کہا کہ سود کے خاتمے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا ہے اور وزارتیں آپ انجوائے کرتے رہیں. تو مطلب یہ جو تنقیدی رویہ ہوتا ہے یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کیا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو صرف اریٹیٹ کرنا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب الیکشن قریب ہوتے ہیں تو تنقید وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کارکردگی دکھانے کو کچھ ہوتا نہیں عوام کو, تو وہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مطلب یہ کہ بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ یہ اور ہم یہ. آپ مجھے بتائیے, ابھی ریسنٹلی حیدرآباد میں جلسہ کیا, بلاول صاحب نے بھی جلسہ کیا, وہاں انہوں نے تنقید بنائی دوسری دیگر جماعتی پارٹیوں کو یا مسلم لیگ کو بنا رہے ہیں. آج یہ کہ 15 سال 20 سال حکومت کرنے کے بعد آپ کے پاس کارکردگی کوئی نہیں ہے. تو تمام سیاسی پارٹیوں کے, چاہے جماعت اسلامی ہو یا فضل الرحمان صاحب ہو, اب فضل الرحمان صاحب بھی ان کو پلٹ کے جواب دے سکتے ہیں کہ کشمیر کا پیسہ بھی سود سے کم نہیں ہے, مسلمانوں کے خون کا پیسہ ہے, وہ بھی لایا جائے, واپس لایا جائے نا اس کو بھی. افغانستان میں بھی نوجوان انہوں نے بہت ضائع کیے ہیں. تو باری کی تو ایک دوسرے پہ تنقید کرے گی, کسی کی بھی کارکردگی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے, یہ ہمارے پاس ماشاء اللہ پاکستان پیپلز پارٹی جب پہلی دفعہ حکومت میں آئی تھی تو اس کا مینوفیسٹو یا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان. یقین جانے آج بھی وہی نعرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی دفعہ میں وہ آج تک پورا نہیں ہو سکا, اور یقین جانے جب تک پاکستان پیپلز پارٹی خطہ زمین پہ رہے گی اس کا مینوفیسٹو بھی یہی رہے گا اور نعرہ بھی یہی رہے گا. نعمان صاحب, کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں پتا کہ انہوں نے روٹی کپڑا مکان دینا تھا یا لینا تھا. اب تو عوام کے پاس چارہ نہیں ہے نا کوئی. بات یہ ہے کہ تو سب کو پتا ہے کہ دینا تھا کیا لینا تھا. اچھا عوام نے تو اپنے حصے کا دے بھی دیا, شاید اب معاملہ ٹھیک ہو جائے, لیکن دینے کے بعد بھی معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. تو پتہ نہیں چاہتے کیا ہے. مینوفیسٹو کا مطلب, نعرے کا مطلب یہ ہوتا ہے نعرہ لگاؤ اور پورا کرے, پھر نیکسٹ اسٹیپ ہے. آپ بیسک ایشو سے 75 سالوں 50 سالوں سے 40 سالوں سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے یہ نعرہ لگ رہا ہے, اور آج ان کے پوتے ہو گئے, نواسے ہو گئے, وہ بھی وہی نعرہ لگا رہے ہیں. تو آپ بتائیں, بیسک چیز آپ نے 50 سالوں سے عوام کو جو نعرہ لگایا تھا وہی نہیں دیا. آج بھی وہی نعرہ آپ کا موجود ہے. اس میں بہت سچے ہیں یہ نعرہ لگانے میں, اس پہ قائم و دائم ہے. اس سے
से टच से मस नहीं हुए, सरदार साहब वो आज तक मौजूद है। जी सरदार साहब, ये नारों की पॉलिसी से हमें बाहर निकलना होगा, हमें काम की तरफ आना होगा, कारकर्दगी होगी, क्योंकि अब आवाम में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, वो जानती है कि सही क्या है गलत क्या है। बिल्कुल, ये इस वक्त देखें अवाम में बिल्कुल बाशऊर अवाम हो चुकी है। मैं समझता हूँ अवाम को भी स्टैंड लेना पड़ेगा और उनको भी ऐसे लोगों को मुंतखब करना पड़ेगा जो लोग कौम वाले हैं। मेरे ख्याल में हम ये पुरानी बातें, जो बात मेरे भाई ने कही है ठीक कही है कि एक को उठा के उधर रख दिया, एक को उठा के उधर रख दिया, वो एक चाल चलने वाली बात है। ये कब तक चलेंगी ये चीज़ें? मैं समझता हूँ कि देखें, मैंने पहले जो कहा कि अच्छी बात है अगर अच्छी पार्टियां बनती, अच्छे चेहरे पढ़े लिखे नौजवान सामने आते हैं जो मुल्क की बागडोर, देखें सारी ज़िंदगी कोई मियां नवाज शरीफ ने, आसिफ जरदारी ने या मौलाना फजल रहमान या जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उन्होंने तो नहीं संभाल ली ना। कल नौजवानों को भी आना है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी जो जिसको हम कहते हैं ना, ये जो एक ही फैमिलीज चलती है ना, इससे वैसे जब बाहर आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ मौरूसी सियासत से बाहर निकलना चाहिए। अगर एक कोई मसलन नून लीग है, मैं समझता हूँ कि उनकी वफाक में भी हुकूमत होती है, पंजाब में भी होती है, ये नहीं होना चाहिए। चाहे अगर उनके पास एक्सट्रीट भी है, मैं समझता हूँ कि मियाँ बरादरान अगर वज़ीर आज़म बन चुके हैं तो उनको चाहिए कि पंजाब में वो किसी और को दें ताकि कोई और लोग आए, भले उन्हीं की पार्टी के हों, लेकिन और लोग चाहिए सरदार साहब इसके लिए। जिगरे की देखें ये चीज़ मैं समझता हूँ देखें, ये पावर अवाम छीनेगी, वक्त दूर नहीं है। देखें, हम 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा के 8 रुपये लॉलीपॉप देते हैं सस्ती कराने के लिए, फिर अभी आपने खुद ही कहा कि जैसे वो बिजली में हम निकाल देते हैं। हाँ। दूसरी चीज़ों में इतना बेवकूफ़ ना बनाए इस अवाम को। अवाम सब समझ रही है कि उनके साथ क्या खेला जा रहा है। अभी जब इलेक्शन के लिए ये कोई किसी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, आपने जो बात कही है, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बड़े खुले खिला के मैदान में उतरते हैं। जिस वक्त ये जीतते हैं, जब इनकी सीटें आती हैं किसी कम होती हैं ज़्यादा, फिर लोगों के घरों में पूछते हैं साईं बाबा हाजिर हुक्म, क्या करें क्या नहीं करें। लोग मर रहे हैं और ये वहाँ अपनी जोड़ तोड़ खाने खाते हैं, अपनी जोड़ तोड़ करके हुकूमत बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं अवाम से मुखातिब हो सकता है, अवाम को ये चीज़ कहता हूँ कि खदारा अवाम होश के नाखून ले, इन लोगों को रिजेक्ट करे जो मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते, जो काम नहीं कर सकते, उनको किसी हाल किसी सूरत वो वोट ना दे। रिजेक्ट करेगी? इलेक्शन का दूर दूर तक कुछ मैं समझता हूँ मुझे फिर वापस एक बात वही कहनी पड़ेगी कि दुख होता है कि तहरीक इंसाफ की तरफ जिस तरह लोग मूव हुए हैं, इन बड़ी पार्टियों की आंखें खुली हुई हैं। मैं बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात नहीं कहता, इनको पता है कि लोगों का क्राउड किस तरफ जा रहा है, लेकिन काश कि उस पार्टी का कायद नहीं है। अगर उस पार्टी का कायद होता तो मेरे ख्याल में इन सारी पार्टियों को आज पता चल जाता कि पाकिस्तान को किस तरह आगे लेके जाया जाता है। क्योंकि बदबख्ती ये है कि आगे पीछे साइडों में लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। जो लीडरशिप के अंदर जो क्वालिटी होती है ना, वो क्वालिटी नहीं नजर आई। एक लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद, या मसलन मैं ये अगर आप मुझे फिर कहीं से कोई शायद मिल जाएगी पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ बात कर रहा है तो वो नहीं हो, फिर मसलन बड़ा दिल और जिगरा फिर आंसू जरदारी में भी है। भले वो अपनी बात है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कम से कम लोगों को मिलजुल कर पाकिस्तान को आगे लेके चलें, ये अपनी जातियात की जंग ना करें। अब तो वक्त नहीं है इतना कि हम जातियात पे बात भी करें। नुमान साहब, पीडीएम की जो 16 माह की कारकर्दगी है, नून लीग पे क्या असरात मुरतब करेगी? अगला बात ये है कि देखो, पीडीएम बेसिकली नून, अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून इसको हेड कर रही थी, जो कारकर्दगी नून ने दिखाई है। और तहरीक इंसाफ को जो घर भेजने का जो सारे मामला हैं, वो मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून को क्रेडिट जाता है। जिस तरह मरियम नवाज साहिबा सड़कों पर निकली और जिस तरह उन्होंने दिलहराना अंदाज में काम किया, तो जाहिर सी बात है, तो जब अच्छाई उनके हक में जाएगी तो जो उसमें बुराइयां हैं 16 माह की हुकूमत में, वो भी उन्हीं के सर पे जाएंगी। लेकिन फिर भी 16 माह एक ऐसे वक्त में इनको बेनिफिट ऑफ डाउट जिसे कहते हैं कि भाई ठीक है, 3-3.5 साल का जो गन बला थी, जो नाअहलियां थी, उनको मिटाने के चक्कर में, उनको खत्म करने के चक्कर में बहुत से आपको सख्त फैसले करना पड़े और आपने लिए भी, जिसका नुकसान जो है हुआ आपको, मुस्लिम लीग नून को भी हुआ और बराह रास्त आवाम को भी उसका हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन वो मजबूरी थी कि गलती, एक बेवकूफ़ी हो गई, एक ज्वाइंट वेंचर था किसी का, वो उसको भुगता आवाम ने 3.5-4 साल। और उस ज्वाइंट एग्जीक्यूशन के चक्कर में जो हालात हाजरा मुल्क के अंदर बने, ख्वाहिशात के मुताबिक ख्वाहिशात को पूरा करने के चक्कर में इस मुल्क को जो है वो दोहराए पे लाके खड़ा किया। तो उसको दुरुस्त करने के लिए जो 16 माह में इक़दाम लिए गए, वो इंतहाई सख्त इक़दाम थे और वो ज़रूरी थे। नहीं तो मुल्क तो आपको पता है डिफॉल्ट पे जा रहा था और मुल्क पस्ती की तरफ जा ही रहा था, मुसलसल जा रहा था। कोई प्लान आपके पास थे नहीं। 4 साल में किसी किस्म की कोई प्लानिंग, कोई आगे की कोई पेशरफ्त, कोई तरक्की के कोई प्रोग्राम किसी भी किस्म में, किसी भी सेक्टर में हमने कोई काम देखा नहीं। तो वो 16 माह इंतहाई कड़े थे, लेकिन उसका जाहिर सी बात है क्योंकि मुस्लिम लीग नून लीड कर रही थी तो बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन जो 15 साल से हुकूमत कर रहे थे सिंध के अंदर, मैं समझता हूँ कि उनको देखना चाहिए अब आवाम ने।
کہ انہوں نے کیا کیا. 16 ماہ تو گزر گئے جیسے تیسے, 15 سال کا بھی حساب لینا چاہیے. ٹھیک ہے, کیا انہوں نے ڈیلیور کیا ہے اس بارے میں بھی ضرور اپنی غلطیوں پہ نظر رکھنا چاہیے تاکہ آگے آنے والے دنوں میں وہ غلطیاں نہ دہرائی جا سکیں. نعمان رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سردار بابر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جبکہ سردار نزاکت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, مزید بھی ان سے سوالات کریں گے اور جو سینیریو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. نعمان رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سردار بابر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جبکہ سردار نزاکت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار بابر عباسی صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گی. خورشید شاہ صاحب نے بڑا بیان دے دیا کہ الیکشن اگر فروری سے آگے گئے تو ایمرجنسی لگ جائے گی یا پھر مارشل لاء لگانا پڑے گا. ایسا دیکھتے ہیں آپ, کیا الیکشن آگے جانے کے ہیں چانسز کچھ؟ دیکھیں, میں صحیح معنی میں آپ کو بتاؤں کہ جنوری میں پاسبل نہیں ہے الیکشن ہونے. کیوں نہیں ہے اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب جنوری ہوتی ہے تو میرے خیال میں جو لوگ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ آپ بھی سمجھیں کہ جب جنوری ہوتی ہے تو پہاڑی علاقے جو ہوتے ہیں وہاں برف باری کا شدت ہوتی ہے, زیادہ برف باری ہوتی ہے, راستے بلاک ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں مجھے یہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. یہ تو فضل الرحمان صاحب نے بھی بات بتائی تھی, کیونکہ فیکٹ بات ہے. دیکھیں, ہمیں پتہ ہے نا کہ مثلاً آپ کراچی اور سندھ کی بات نہ کریں یا جو پنجاب کے میدانی علاقے ان کی بات نہ کریں, آپ جیسے پہاڑی علاقے ہیں ان کی بات کریں تو وہاں شدید برف باری ہوتی ہے اور سردی ہوتی ہے, راستے بلاک ہوتے ہیں. بلوچستان, گلگت بلتستان ہو گیا, مری ہو گیا, جس طرح ہزارہ ڈویژن ہو گیا, اور اسی طرح مثلا ایبٹ آباد کی طرف جس طرح جیسے خیبر پختونخوا میں بھی چلے جائیں تو الیکشن پھر کیسے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. لیکن اس میں دیکھیں پھر یہ بات کہنا کہ ایمرجنسی یا مارشل لاء, تو پھر میرے خیال میں ہمیں مارشل لاء سے بچنا ہی چاہیے. تو اچھی بات ہے, پھر چیخیں کس کی نکلیں گی وہ سب کو پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ ہی شور شرابہ ہوا جب ان کو سمجھ نہ آئی. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ جب پرامن طریقے سے جب چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ ظاہری بات, دیکھیں اس وقت ملک کے حالات نہیں ہیں الیکشن کروانے کے, اتنا پیسہ ہمارے ملک میں ضائع کرنا ہے اور پھر ابھی کچھ وقت تھوڑا سا دیر ہے نا, دیر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا جب آپ الیکشن کروائیں گے پھر اگر امن و امان خراب ہوا یا کسی نے کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے. اور جو خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بڑی بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن الیکشن جنوری میں کسی صورت پاسبل نہیں لگ رہے. نعمان صاحب, آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, ہو رہے ہیں الیکشن یا نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے اور ایٹماسفیئر تو بنانا شروع کر دیا ہے بڑی پارٹیز نے. ٹھیک ہے, الیکشن ہونے نہ ہونے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جنوری میں جیسے انہوں نے باسی صاحب نے ذکر کیا ابھی پہاڑی علاقوں کا, تو سلسلہ ایسے ہی ہے, کبھی کہیں کچھ ہو جائے کبھی کچھ. اگر الیکشن انہوں نے نہیں کرانے تو پھر نہ جنوری سوٹیبل ہے نہ جون سوٹیبل ہوتی ہے. تو کہیں گرمی بہت پڑ جاتی ہے تو وہ لوگ کہیں گے ہم باہر نہیں نکل سکتے. الیکشن کرانے جا رہے ہیں آپ تو کہنے کی بات نہیں, پھر الیکشن کرا دیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں جمہوری عمل کو آپ زیادہ دیر تک کے روک نہیں سکتے. انٹرنیشنلی معاملات ہیں, چیزیں رک جاتی ہیں, آپ کے دنیا میں آپ کی بدنامی ہوتی ہے. آپ 2023 میں کھڑے ہیں, اب وہ دور نہیں رہا کہ معاملات اس طرح چلا لیے جائیں جیسے 70s میں یا 60s میں چل جاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں انہیں الیکشن کرانے چاہیے اور ان کی ضرورت بھی ہے. اور ایک اچھا عمل ہے, پروسیس ہے, جمہوری پروسیس ہے, صاف ستھرا الیکشن کرا کے نئی حکومت کو دیں. اور پاکستان میں تو اس وقت خاص طور پر بہت ضرورت ہے کہ ایسی جمہوری مضبوط حکومت کی جو خود فیصلے لے سکے اور بہتر انداز میں کام کر سکے, ورنہ تو لوگ ایک دوسرے پہ ڈالتے رہیں گے. ابھی نگراں حکومت کے جو فیصلے ہوں گے وہ آنے والا تو کوئی اون کرنے کو تیار ہی نہیں ہوگا, اور پھر ان کی کوئی پارٹی تو ہے نہیں کہ ان کو کوئی فرق پڑنا ہے, تو جو چاہیں گے کر کے چلے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ایسی پارٹی جس کی عوام میں جڑیں موجود ہیں وہ حکومت بنائے, جمہوری صاف ستھرا الیکشن ہو, جو جیت کے آئے, جس کو عوام ووٹ دے اور وہ حکومت کرے آ کے اور اچھے فیصلے لے پاکستان میں. الیکشن ہوگا تبھی معاملات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے. نعمان صاحب, یہ جو آپ نے ابھی جلسے کی بات کی تھی کہ بلاول بھٹو نے جلسہ کیا تھا, انہوں نے تو خیر الیکشن کمیشن سے تاریخ بھی مانگ لی الیکشن کی, اور بڑے دبنگ لہجے میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اگر ہمیں ہمارا حق نہ ملا. مریم نواز صاحبہ نے بھی جلسہ کیا اور نون لیگ کی امیدوں پہ کچھ پانی پھرتا ہوا وہاں سے کچھ خبریں آئیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ, کیا معاملات ہیں, اونٹ کس کروٹ بیٹھتا دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیے مریم نواز صاحبہ بیسیکلی ابھی تو دیکھیں نواز شریف کی واپسی کے لیے کمپین چلا رہی ہیں, وہ الیکشن کی طرف جا نہیں رہی ہے, ایٹماسفیئر بنا رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بڑی کنفیوژن سی سچویشن ہے, خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے, جیسے آپ نے بھی سوال کرا اور لوگوں کے ذہنوں میں. تو پاکستان میں اصل میں اس وقت آپ کو ایک ایسا ایٹماسفیئر بنانے کی ضرورت ہے, سیاسی ایٹماسفیئر, جہاں لوگوں کو احساس ہو کہ ہاں سچ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ورنہ ابھی شیشے پنچ پوزیشن لوگ عوام میں ایک عجیب سی کنفیوژن ہے, کیا الیکشن ہوں گے کہ بھی نہیں ہوں گے الیکشن. تو پہلے تو آپ کو ایٹماسفیئر کریٹ کرنا پڑے گا پاکستان کے اندر, ایک ماحول سا دینا پڑے گا کہ سچ میں الیکشن, وہ ایک ایٹماسفیئر دینے جا رہی ہیں. اسٹارٹنگ ہے, بگننگ. ٹھیک ہے, وہ آہستہ آہستہ اس کا مومنٹم بنتا چلا جائے گا, یہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل مومنٹم بن رہا ہے. ٹھیک ہے. رہنما پیپلز پارٹی سردار نزاکت صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ سردار نزاکت صاحب. آپ بتائیے گا کہ یہ جو بیانات کا سلسلہ ہے, خورشید شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اگر فروری سے آگے چلے گئے تو ایمرجنسی لگ سکتی ہے یا مارشل لا لگانا پڑے گا, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہیں کچھ اس طرح کے معاملات؟ دیکھیں, ایک پرسپشن کریٹ ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مختلف سٹیٹمنٹ دیے مختلف جگہوں پہ کہ الیکشن آئین کے مطابق 90 دن میں ہونا چاہیے. اور کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت غیر یقینی کی صورتحال ہے, اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ الیکشن کی ایک ڈیٹ اناؤنس کر دیں تاکہ پورے پاکستان کے اندر سے ایک کنفیوژن ختم ہو جائے اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے اوپر اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک سسٹم آگے جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی میرے خیال میں الیکشن کمیشن اس وقت تک ڈیٹ دینے میں مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے. ٹینٹیٹیو انہوں نے کہا کہ ہم فروری کے اینڈ تک ہم الیکشن کروا لیں گے. تو میرے خیال میں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں, اور اگر 90 دن کے اندر 90 دن کے باہر اگر یہ الیکشن لے کے جائیں گے تو پھر اس میں یقیناً آئین کی خلاف ورزی ہوگی, اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی ان کو پروویژن نکالنی پڑے گی جس سے یہ اپنے آپ کو سیو کر سکیں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ اپنے مطالبے کے قائم ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. کر رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے تو کہہ دیا کہ اگر نہیں ہمیں حق دیا گیا, نہیں اناؤنس کیا گیا تو ہم آگے اگلا قدم اٹھائیں گے. عدالتوں سے بھی شاید وہ انہوں نے رجوع کرنے کا کہا ہے. تو کیا لائے عمل ہوگا اگر الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی ہے ان آنے والے کچھ دنوں میں؟ تو دیکھیں, ہمارے پاس 2-3 آپشن موجود ہیں. ایک تو ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے, اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ بنیادی طور پہ ایک اسٹیٹ پاور رکھتی ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر, اور انشاءاللہ ہم اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے, اور ہم یہ پوری دنیا میں یہ باور کرائیں گے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ, کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ جو الیکشن کو اور ڈیموکریٹک پروسیس کو روکنا چاہتی ہیں, اور اس حوالے سے جو پارٹی کی سی فیصلہ کرے گی, پارٹی کی ٹاپ ٹو باٹم لیڈرشپ اور تمام کارکن اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. ہمارے پاس یہ 2-3 آپشن ہیں, اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اتنا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کا پریشر ضرور ہوگا کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہو, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, جس طرح 2018 کا الیکشن ہوا ہے, RTS الیکشن ہوا, 2013 کا جو الیکشن ہوا تھا فیک فراڈ الیکشن تھا, اس طرح کا الیکشن نہ ہو بلکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے جس میں تمام لوگ آزادانہ, منصفانہ اور غیر جانبدارانہ طور پہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکیں. بنیادی طور پہ ہمارا مطالبہ یہی ہے, اور ہم اسی ڈیموکریٹک سسٹم کی بحالی کے لیے پاکستان کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی مطالبے پہ آپ اسٹینڈ کرتے ہیں. اچھا, 2018 کے الیکشن کی بات کی سردار نزاکت صاحب نے. بابر صاحب, یہ JUI کے جو سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی میدان میں آ گئے. انہوں نے بھی کہا 2018 کے جو الیکشن تھے وہ حکومت بنائی گئی تھی اور فیئر الیکشنز نہیں تھے. ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے. بالکل, دیکھیں 2018 کے تو الیکشن ہمیں سب کو ہی پتا ہے کہ کس طرح ہوئے تھے اور کس طرح سے سب کو دیواروں سے لگایا گیا تھا. وہ الیکشن تو ویسے ہی قابل قبول نہیں تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کی اتنی بڑی پوزیشن نہیں تھی.
آج جن لوگوں نے خان صاحب کو لایا تھا چلو وہ بھی ان کے مہربان ہوئے کہ انہوں نے آج ان کو اتنی بڑی پوزیشن مل گئی خان صاحب کو, لیکن خان صاحب اس لائق نہیں تھے کہ اس وقت وہ جیت کے وزیر اعظم بنتے. اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی حکومت انہی کی بننی تھی, پی پی اور نون لیگ کی مشترکہ طور پہ بنتی یا جس کی بھی بنتی, کیونکہ آج بھی جب بھی الیکشن ہوں گے دوبارہ بھی آپ دیکھ لینا یہی تینوں چاروں کولیشن پھر حکومت بنائیں گے. آج اگر آپس میں جتنے بھی خلاف بیان دے رہے ہیں, جیسے نون ہے, مولانا صاحب ہیں اور دوسری کچھ پارٹیاں ہیں, ان کے ساتھ جو ہے نا پیپل پارٹی, یہ سب مل کر وفاق میں بھی حکومت یہی بنائیں گے. اچھا. تو میں سمجھتا ہوں 2018 کے الیکشن تو انتہائی متنازع تھے, جس طرح ہوئے وہ ہمیں پتہ ہے. یہی چیزیں دیکھیں ملک کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں. آپ ایک دفعہ ہمیں ان کو چھوڑنا پڑے گا ساری پارٹیوں کو, چاہے کوئی بھی پارٹی جیت کے آئے, تحریک انصاف آئے, پیپل پارٹی آئے, نون لیگ آئے, ان کو 5 سال تو آزمائے, عوام کا انتخاب کچھ بھی ہو اس کو 5 سال دیکھا جائے گا. اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا تو وہ الیکٹ ہوں گے, نہیں کریں گے تو پھر جس طرح میرا بھائی بات پر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی نے 15 سال سے جو ہے نا سندھ میں حکومت کر رہی ہے, تو میرے خیال میں اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ جتنی بھی پوزیشن کر لیں سخت تو واپس پیپل پارٹی اپنی حکومت بنا لیں. 3 دفعہ تو میاں صاحب بھی بن چکے ہیں. تو وہی نا دیکھیں, میں بدبختی یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت بھی ایک چیز اور جو ہوتی ہے, چاہے پیپل پارٹی ہوئی, نون لیگ ہوئی, اور یہی تحریک انصاف کے ساتھ ہوا, میں ان حلقوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آدھی راستے میں سے جو ہے نا وزیر اعظم کو کاٹ کے اتار دیں, پھر وہ بعد میں مشکلات جو ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ پڑتی ہے, مشکلات ہمارے اداروں پہ پڑتی ہے, کیونکہ وہ اپنی ساری غلطیاں جو ہوتی ہیں نا آدھے میں جب وہ اپنا 2-3 سال جب حکومت کر کے ان کو ہٹایا جاتا ہے نا, تو ان کی جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں وہ ساری غلطیاں بھی ادھر ڈال کے چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ کسی بھی کوئی بھی ہے وہ اپنے 5 سال پورے کرے, تاکہ اس کو اس کا یہ بیانیہ نہ ہو دوبارہ کہ میرے ساتھ یہ ہوا. جیسے عمران خان اپنا بیانیہ لے رہا ہے, میاں صاحب نے اپنے بیانیہ لیا تھا, اور مثلا ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی کو بھی اتار دیا گیا تھا, ان کا بھی بیانیہ. سب کے ساتھ جو ہے نا یہ چیزیں نہیں مناسب ہوتی. اگر کوئی واقعی نالائق ہے اور قابل نہیں ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے, سے پتہ چل جاتا ہے کون کتنا قابل ہے, اور پھر وہ عوام خود اس کا فیصلہ کرے گی. نعمان رضوی صاحب, بابر صاحب نے تو پریڈکٹ کر دیا ہے کہ آگے یہی حکومتیں بنیں گی, یہی نون لیگ, یہی پیپلز پارٹی ہوں گے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ بابر بات جو دکھ رہا ہے ان کو, اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے کوئی نئی موو دکھی ہے آپ کو کہ پاکستان کے اندر کوئی نیا ایسی لیڈرشپ, کوئی ایسا یوتھ کے حوالے سے نئی سیاسی پارٹیاں تو بن رہی ہیں نا نعمان صاحب؟ نہیں دیکھیں سیاسی پارٹیاں, سیاسی جو پارٹیاں بن رہی ہیں ان کا والیوم کیا ہے, بات یہ ان کا والیوم ہی نہیں ہے نا, اور آپ نے فرق بنا کے رکھا ہے. دیکھیں میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب پاکستان میں سیاست جو ہے نا وہ غریب آدمی کا کام نہیں رہا. دیکھیں جس طرح ٹھیکے پہ ہاسپٹل, شادی ہالس, گراؤنڈس وغیرہ ملتے ہیں نا, اسی طرح حکومت بھی اب ٹھیکے پہ ملتی ہے. پہلے پیسے جمع کرا لو, اس کے بعد پھر حکومت کر لو. تو جس کے پاس پیسہ ہے تو انہی لوگوں نے پیسہ بنایا ہے جناب. 20-20, 15-15 سالوں سے جو حکومت میں موجود تھے, انہوں نے قوم کو لوٹا ہوا پیسہ ہے اور وہ اسی پہ پیسہ لگائیں گے حکومتوں پہ. تو جس کے پاس پیسہ کی تو ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے نا. تو الیکشن غریب آدمی لڑ سکتا ہے کیا؟ ایک کہنے کے الیکشن کے لیے 3 کروڑ روپے چاہیے, غریب آدمی لڑ سکتا ہے؟ یہ تو پاکستان کے الیکشن کا حال ہے. آپ بتائیے صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے کم از کم 1 کروڑ روپے چاہیے, تو غریب آدمی کا لڑ سکتا ہے؟ تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ حکومت کرے گا. 2 ہی خاندان ہمیں دکھ رہے ہیں, ایک سندھ میں ہمیں جاگیردار طبقہ دکھ رہا ہے, ایک ہمیں انڈسٹریز دکھ رہے ہیں پنجاب میں, اور کچھ فضل الرحمان صاحب خیبر پختونخوا میں دکھ رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے اس قوم سے پیسہ لوٹا, جن کے خزانے میں موجود ہے, جن کے بینک بیلنس موجود ہے, وہی اس کھیل میں اب کھیلیں گے. کوئی غریب آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو نئی حکومت کہاں سے, آپ نئے لوگوں کو کیا لائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, سردار نزاکت صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے ان کا؟ ایک تو پہلی بات ہے کہ کچھ ایسے آپ لوگوں کو بٹھا دیتی ہیں کہ جن کی کونسلر بننے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. جو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اوپر کتنی محنت ہوتی ہے, کتنے گراس روٹ لیول پہ پولیٹیکل ورکر کام کرتے ہیں, اسٹریٹ پہ جا کے کام کرتے ہیں, پولیٹیکل ورکر قربانیاں دیتے ہیں, ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں اور پولیٹیکل پارٹی ایک بنتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید سے محترم بینظیر بھٹو شہید, اور ہمارے ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. لیکن آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کے لوگوں کو آپ بٹھاتی ہیں پروگرام میں جو کمپلیٹلی یہ چیز ڈینائل کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹکس ایک بالکل بکاؤ مال ہے. اور اس طرح کی مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں نا, اگر آپ ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیے تو مجھے بھی بات کمپلیٹ کرنے دیں. میں ان کی بات کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں, اور اس بات یہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں نا کہ جاگیردارانہ سوچ, اور پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے گراس روٹ لیول سے لوگوں کو اٹھا کے اسمبلیوں کے اندر بھیجا,
تھر کے ریگستان ہوں یا کراچی کے لوئر مڈل کلاس ہوں، ان سب کو پاکستان پیپلز پارٹی نے فیسیلیٹیٹ کر کے اسمبلیوں کے اندر بھیجا. اور آج پیپل الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ کرشنا کوئلی ہو، انور لالدین ہو، سعید غنی ہو، تمام لوگ جو بنیادی طور پہ جو کبھی نہ الیکشن جیت سکتے تھے نہ لڑ سکتے تھے. ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے اندر جس طرح الیکشن ہوتا تھا، ان دوستوں کو تو اس طرح کا الیکشن پسند ہے کہ جو 3 لاکھ ووٹ ڈالے جاتے تھے اور جس طرح کراچی کے اوپر قبضہ تھا. اور الحمدللہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے اوپر سے قبضہ ختم کیا اور آج الحمدللہ ایک میئر جیالہ میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا خدمت کر رہا ہے. یہ ساری فضولیات اس لیے لوگ بولتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کا پولیٹکس سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ یہ ان کی کاؤنسلر بننے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. کوئی بھی بندہ آ کے اٹھ کے پولیٹیکل پارٹیوں کے اوپر بلیم کرتا ہے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اور پاکستان کے اوپر، پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹاپ ٹو باٹم ہر کارکن، ہر لیڈر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن یکسر اگر پاکستان کے اندر پولیٹکس کو اور پولیٹیکل سسٹم کو اس طرح بلیم گیم کیا جاتا ہے تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے. ہم اپنے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنی آنے والی جنریشن کو؟ یہ بالکل ہم ایسا پورٹرے کر رہے ہیں پولیٹکس کی پکچر کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہ بنے، کوئی بھی پولیٹیکل ورکر نہ بنے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ہمیں چاہیے یہ کہ ہر پارٹی کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ہم سب کو اس چیز کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہم اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. لیکن ایک پارٹیوں کو سرٹیفکیٹ دینا یہ میرے خیال میں بالکل غیر مناسب ہے اور ایسے لوگوں کو بالکل نہیں دینا چاہیے جن کا پولیٹکس سے دور تک کوئی واسطہ نہیں. سردار نزاکت صاحب دیکھیں، جو پروڈکٹیو جو تنقید ہوتی ہے، کرٹیسزم ہوتی ہے، وہ تو ہوگی. کارکردگی کی بنیاد ہے، عوام کو کارکردگی نظر آئے گی تو آبویسلی وہ بولیں گے. یہ نمائندے ہمارے جو آنریبل گیسٹ ہوتے ہیں یہ عوام سے ہی ہوتے ہیں، آپ لوگوں ہی کے ساتھ یہ بالکل بہت اچھی بات ہے. لیکن ان کو چاہیے نا کہ کنسٹرکٹیو بات کریں، لیکن لوگوں کو سرٹیفکیٹ جاری نہ کریں نا، پولیٹیکل پارٹیوں کو سرٹیفکیٹ جاری نہ کریں. میں آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو UND سردار نزاکت صاحب بالکل آپ کی بات سنیں گے. ناظرین وقت یہاں پر ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں نعمان رضوی صاحب ہیں، آن کال ہیں، اور سردار نزاکت صاحب ہیں، آن کال ہیں، جبکہ سردار بابر عباسی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ایک دوسرے سے کچھ اختلاف بھی ظاہر ہے، اظہار رائے ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، اختلاف اور تنقید سبھی کچھ چلتا ہے. بات ہوگی تو مسائل کا حل نکلے گا، ورنہ مسائل کا حل نہیں نکلے گا. جی بابر عباسی صاحب. ہاں بالکل، میں سمجھتا ہوں. دیکھیں جی، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ کوئی بھی بات ہے، دیکھیں ایک تو بلا جواز کرٹیسائز بھی نہیں کسی کو کرنا چاہیے اگر کوئی چیز ہے. دیکھیں اگر آپ نے جو پہلے تھوڑی دیر پہلے کی تھی کہ اگر نئی پارٹیاں آتی ہیں، نئی بنتی ہیں، پہلی بات ہے اب تو گنجائش نہیں ہے. اگر ابھی پارٹی بنے گی تو میرے خیال میں جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگر جنوری فروری میں الیکشن نہیں ہوتے تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ 100% بات ہے مارچ یا اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت موسم بہتر ہوتا ہے، الیکشن بھی ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سیاسی سے جو صورت حال ہوگی جب 21 تاریخ کو میاں صاحب کی واپسی ہے، پھر الیکشن ہوں گے، میاں صاحب بھی، زرداری صاحب بھی، مولانا صاحب بھی، مجھے تو ابھی تک لگ رہا ہے کہ آ رہے ہیں. اور میرے خیال میں اس کے بعد پھر سیاست جو ہو نا پھر گرم ہوگی. 11 تھا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا بابر صاحب، تو پھر پتہ چلے گا کہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. بالکل گمبھیر ہے. لیکن دیکھیں میں ایک بات آپ کو کہوں کہ کوئی سی بھی پارٹی قائد ہے، پہلی بات ہے کہ محب وطن ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں، لیکن ان سے ہماری التجا یہ ضرور ہے کہ خدارہ اس وقت ملک جو ہے نا بکھر چکا ہے، برے حالات میں ہے. غریب کو آپ 25,000 روپے تنخواہ دے رہے ہو اور بجلی کا بل اس کو 35,000 کا بھیج رہے ہو. اس کے اوپر دیکھیں فوکس رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں آنی جانی چیزیں ہیں، آپ نے بھی سیاست کرنی ہے اسی عوام میں رہ کر. عوام کے لیے سوچنا انتہائی ضروری ہو گیا. دیکھیں ایک تو جن کے پاس کچھ ہے وہ تو پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اتنے مجبور ہو چکے ہیں ان کے لیے کھانا کھانے کے، وہ جا کر لائنوں میں لگ کر کھانا کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے جا رہے ہیں. سردار نزاکت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. سردار صاحب، غریب عوام پہ ایک بار پھر بجلی کا بم گرا دیا ہے اس حکومت نے. ابھی 8 روپے پیٹرول کم کیا تھا، پہلے 30 روپے بڑھایا، پھر 8 روپے کم کیا، اور پھر اس کے بعد یہ 4 روپے پر یونٹ بڑھا دیا بجلی کا. تو مطلب کیسے یہ تو بوجھ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیسے آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟
ایک تو میں کلیریفائی کر دوں، بابر عباسی صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ الیکشن مارچ اپریل میں جائے اور موسم اچھا ہوتا ہے. دیکھیں جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں پاکستان گیا ہوا ہے اس میں ایک انسٹالمنٹ انہوں نے پچھلی گورنمنٹ کو دی ہے، ایک انٹرم گورنمنٹ کو دیں گے اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو آئے گی اس کو دیں گے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے لیے جتنے پاپڑ پیلے گئے اور جتنے پاکستان کے لوگوں کو مشکلات میں رکھا گیا، اگر ہم الیکشن ڈیلے کریں گے یا ڈینائی کریں گے اس کا تو الیکشن جو آئی ایم ایف کے پروگرام سے پاکستان کو نکلنے کا خطرہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، 10 مارچ کو آدھی سے زیادہ سینٹ چیئرمین سینٹ کے سمیت آدھی سے زیادہ سینٹ خالی ہو جائے گی. تو اگر پاکستان کا ایوان بالا خالی ہو جائے گا تو پھر ایوان زیریں کا یا پروونشل جو اسمبلیز ہیں ان کا تو جواز ہی نہیں بنتا. ایک تو یہ چیزیں میں کلیریفائی کر دوں کہ اس لیے الیکشن ہونا بہت ضروری ہے اور ٹائم پہ الیکشن ہونا بہت ضروری ہے. جہاں تک آپ نے بات کی مہنگائی کی، میں اس چیز کو سیکنڈ کرتا ہوں آپ کی بات اور بابر صاحب کی بات کو، کہ جس طرح پاکستان کے اندر لوگ اس وقت آئی سی یو میں پڑے ہوئے ہیں، جو بددعائیں پاکستان کے لوگ دے رہے ہیں، اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت پاکستان کے تمام پولیٹیکل فورسز، پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ، پاکستان کے تمام ادارے، چاہے جوڈیشری ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، سول بیوروکریسی ہے یا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، سب کو ملک کے لارجر انٹرسٹ میں سوچنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی پالیسی تھی اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ تمام لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ملک کے لارجر انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، تو پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو، تمام اداروں کو مل بیٹھ کے ایک چارٹرڈ آف اکانومی کرنے پڑے گی. جس طرح پوری دنیا کے اندر اکانومی کے اوپر کام ہوتا ہے، پوری دنیا کے اوپر ایکسپورٹ کے اوپر ہوتا ہے. دیکھیں برابر میں ہندوستان کے اندر ایک بنگلور کے اندر جتنی آئی ٹی ایکسپورٹ ہوتی ہے اتنا پاکستان کا بجٹ نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ان ساری چیزوں کو سوچنا ہے، ہمیں بلیم گیم کی طرف نہیں جانا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کلیئر کہا کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. چاہے اگر پی ٹی آئی کو پاکستان کے لوگ اگر ووٹ کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرے گی، ہم ان کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے. تو میرے خیال میں اس وقت ہمیں ساری رنجشوں کو چھوڑ کے، تمام اختلافات کو چھوڑ کے، تمام لوگوں کو تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے ہم لوگوں کو ملک کے لارجر انٹرسٹ میں پاکستان کے تمام لوگوں کو سوچنا پڑے گا. پھر جا کے پاکستان کے عام لوگ جو 80% لوگ اس وقت پاکستان کے غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور مشکلات سے گزر رہے ہیں، ہم ان کو ریسکیو کرنے میں کامیاب ہوں گے. اگر ہم اسی طرح بلیم گیم کرتے رہے، ایک پولیٹکس کھیلتے رہے، تو میرے خیال میں ہم پورے پاکستان کے لوگوں کو پورے پاکستان کے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کریں گے، نہ کہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ بلیم گیم سے ہمیں باہر آنا چاہیے. نعمان رضوی صاحب، لا اینڈ آرڈر کی بات کی ہے سردار نزاکت صاحب نے. پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے، ابھی دھماکے ہوئے ہیں 2 شہروں میں اور خون میں نہلا دیا ہے پورا بلوچستان ہمارا. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہے؟ یہ جو را ہے، افغانی طالبان ہے یا ٹی ٹی پی ہے، بارڈر آرڈر میں نظر نہیں آ رہا. بیرونی ہاتھ سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے ابھی نزاکت صاحب نے ماشاءاللہ اگر ان کو کوئی بات میری بری لگی ہو تو میں ان سے بالکل معذرت چاہتا ہوں، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے نزاکت صاحب نے کہا، اب نزاکت صاحب کی کیپیسٹی اتنی بھی نہیں ہے کہ جہاں یہ پیدا ہوئے ہیں وہاں سے چھوڑ کے آ گئے، کراچی آنا پڑا انہیں. تو انسان کو اپنی کیپیسٹی کے مطابق بات کرنی چاہیے. دوسری بات آپ نے کی کہ افغان اور راہ کا مسئلہ، دیکھیں بات یہ ہے کہ راہ تو پوری دنیا میں، کینیڈا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے نا، کہ وہ جو خالصان کے جو ہرجیت سنگھ تھے ان کو قتل کر دیا. کینیڈا جیسے ملک میں وہ کارروائی کر رہا ہے. یہی بات پاکستان کب سے کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہے اس میں را انوالو ہے. یہ جو ہنگو واقعہ ہے اور جو بلوچستان میں جو واقعات ہوئے ہیں اور حساس دن میں ہمارے ساتھ واقعات ہوئے ہیں، ان سب کے پیچھے راہ ہے. اور راہ جو ہے استعمال کر رہی ہے، پہلے تو وہ لوکلز کو استعمال کر رہی تھی، اب اس کے بعد ایک نیا ونڈو کھل گئی ہے جس کو افغانستان کہتے ہیں. اور افغانستان ہمارے پاس ایسے ہیں جیسے پاکستانی، مطلب آپ ان پہ ضرب انگلی نہیں اٹھا سکتے. وہ تو شناختی کارڈ بھی انہوں نے پاکستانی بنا لیا، آپ ان کو کوئی پکڑائی ہے ہی نہیں، پکڑ ہی نہیں سکتے آپ ان کو کہ یہ افغانی ہے کہ پاکستانی ہے. آئیڈینٹی ان کی پاکستانی ہے اور وہ کارروائی میں انوالو ہے. تو ہمیں بارڈر پہ اپنے بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا.
اس معاملے پہ ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے. انتہائی نازک اور سیریس معاملہ ہے, انتہائی نازک اور سیریس معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے بات کی, تو میں آپ کو ایک مریم نواز کے حوالے سے آپ نے بات کری تھی کہ دیکھیں لاہور میں جلسہ انہوں نے شروع کر دیا. تو میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں کراچی میں بھی ایک جلسہ ہوا, ملیر میں, جیسا آپ نے ذکر کیا اسٹارٹنگ میں. کراچی میں ٹائم بہت کم رہ گیا, 2 منٹ دے رہا ہوں, 2 منٹ دے رہے ہیں, بتاؤں. لیکن کراچی میں بھی ایک جلسہ ہوا, ٹھیک ہے, 2 منٹ دے رہے, میں آپ کو بتاؤں. لیکن کراچی میں بھی جلسہ ہوا, لیکن کراچی میں بھی جو ہے الیکشن کا جمہوری قوتوں کا ماحول بن رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں کراچی میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. نعمان رضوی صاحب وقت بالکل مختصر رہ گیا, میں لاسٹ بس ایک لائن میں ون لائنر لے لوں گی. سردار نزاکت صاحب ون لائنر آپ سے میں کمنٹ چاہوں گی. یہ جو نعمان رضوی صاحب نے بات کی نا کہ وہاں پہ ان کی کیپیسٹی نہیں تھی, میرے بھائی یہ ملک ہمارا ہے, کسی کے باپ کا نہیں ہے, نہ میرے باپ کا ہے نہ ان کے باپ کا ہے. نزاکت صاحب, بابر صاحب آپ بتائیے گا, آپ سے ون لائنر. میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے پروگرام میں بھی رضوی صاحب کے ساتھ تھا. میں رضوی صاحب آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ اس طرح کی بات نہ کیا کریں. پچھلی دفعہ بھی آپ نے ہمیں جا کر اخوانیوں سے ملایا تھا, تو مجھے اس چیز کا بڑا پتا. آپ ایسی بات نہیں, دیکھ ملک ہمارا ہے, ملک کا سارے شہر ہمارے ہیں, کوئی کسی کے اوپر اس کی کیپیسٹی نہیں بتا سکتا, کچھ نہیں بتا سکتا. ہم محب وطن پاکستانی ہیں, چاہے جہاں بھی بیٹھ جائیں. تینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. نعمان رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, سردار بابر عباسی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود رہے, سردار نزاکت صاحب نے ہمیں جوائن کیا. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین, ملک اس وقت شدید خطرات سے دوچار ہے, نہ صرف سیاسی بلکہ معاشی استحکام انتہائی ضروری ہے. غیر یقینی صورتحال کسی بھی ملک کے لیے زہر قاتل ہے. ہمیں بلیم گیم سے بہرحال باہر آنا پڑے گا, سوچئے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد.